بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں آسمان 7 بتائے گئے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 7 آسمان والی آیاتیں بھی 7 ہیں۔ سائنس کے مطابق زمین کی تہیں بھی 7 ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بتائے ہیں، مگر سائنس ابھی تک ایک آسمان بھی پار نہیں کر پائی۔ بے شک یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی جو اس کا مالک ہے۔ ابھی بھی کئی ایسے راز قرآن پاک میں پوشیدہ ہیں جو آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اس کی تفسیر ہے حکم اور علم بخشا بالعموم قرآن مجید میں نبوت عطا کرنے کا ہم معنی ہوتا ہے۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے، صحیح قوت فیصلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند حکمرانی یعنی اتھارٹی حاصل ہونا بھی۔ رہا علم تو اس سے مراد وہ علم حق ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 82-84، سورہ ہود آیت نمبر 69-83، سورہ الحجر آیت نمبر 57-76، آیت نمبر 75۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، آیت نمبر 76۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اس کی تفسیر ہے اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جو ایک مدت دراز تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کے بعد آخرکار تھک کر انہوں نے مانگی تھی کہ انی مغلوب فانتصر، یعنی اے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کو پہنچ۔ القمر آیت نمبر 10۔ اور ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ کرب عظیم سے مراد یا تو ایک بد کردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت ہے یا پھر طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 59-64، سورہ یونس آیت نمبر 71-73، سورہ ہود آیت نمبر 25-48، بنی اسرائیل آیت نمبر 3، آیت نمبر 77۔ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 79۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ اس کی تفسیر ہے اس واقعے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے اور یہودی لٹریچر میں بھی ہمیں اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ مسلمان مفسرین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں استغاثہ کیا
انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا تھا، مگر چونکہ مقدمے کی یہ تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تصریح نقل ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کے مقدمے میں یہی ثابت شدہ اسلامی قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ اور دوسرے فقہائے اسلام کے درمیان اس امر میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ اگر کسی کا کھیت دوسرے شخص کے جانور خراب کر دیں تو کوئی تاوان عائد ہوگا یا نہیں، اور عائد ہوگا تو کس صورت میں ہوگا اور کس صورت میں نہیں، نیز یہ کہ تاوان کی شکل کیا ہوگی۔ اس سیاق و سباق میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور قابلیتیں پانے کے باوجود ہوتے انسان ہی تھے، الوہیت کا کوئی شائبہ ان میں نہ ہوتا تھا۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رہنمائی وحی کے ذریعے سے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے۔ حضرت سلیمان کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ نبی دونوں ہی تھے۔ آگے ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ وہی کمالات تھے اور اس طرح کے کمالات کسی کو خدا نہیں بنا دیتے۔ ضمناً اس آیت سے عدالت کا یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ اگر دو جج ایک مقدمے کا فیصلہ کریں اور دونوں کے فیصلے مختلف ہوں تو اگرچہ صحیح فیصلہ ایک ہی کا ہوگا لیکن دونوں برحق ہوں گے، بشرطے کہ عدالت کرنے کی ضروری استعداد دونوں میں موجود ہو۔ ان میں سے کوئی جہالت اور نہ تجربہ کاری کے ساتھ عدالت کرنے نہ بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ بخاری میں عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکہرا اجر۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے اور دو جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے، اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ ماں داؤدہ کے الفاظ ہیں، لے داؤدہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے، اور اس تسخیر کا حاصل یہ تھا کہ وہ بھی حضرت ممدوح کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہی بات سورہ صاد میں بیان کی گئی ہے، ان سخرنا الجبال معاہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل لہ اواب، یعنی ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے۔ سورہ سبا میں اس کی مزید وضاحت یہ ملتی ہے کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، یعنی پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ ان ارشادات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے،
جس میں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔